ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے یہ بشارت دی، خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فضائل کی، اور اس میں قرآن پاک کی کوئی آیہ بینہ یا کوئی حدیث مبارک ذکر کی جاتی ہے جس کا تعلق نماز سے، عبادات سے، ہماری اصلاح سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد چند ایک احکام نماز، اور اس پروگرام کے بالکل آخر میں ہم ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ حدیث مبارک میں یہ بات وارد ہوئی کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتا ہے، یعنی اس کی عزت افزائی فرمائی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے تنگی کو دور فرمائے گا، اور دوسری بات قبر کا عذاب بھی اس شخص سے دور کر دیا جائے گا، اور عذاب قبر چونکہ حق ہے تو اس عذاب قبر کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما کر گویا اس نمازی کا یہ اکرام فرمائے گا کہ اس کے لیے کشادگی کر دی جائے گی۔ اور تیسری بات، اللہ پاک نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور تیسری عزت افزائی اس کی یہ کی جائے گی کہ وہ شخص پل صراط سے بجلی کسی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، وہ یوں کہہ لیں کہ اسے پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور 5ویں بات، جنت میں بغیر حساب کے اسے داخل فرمائے گا، اور جو شخص نماز میں سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے سزائیں دے گا۔ 5 کا تعلق دنیا سے ہے، اور 3 جو ہے وہ بوقت موت اسے دی جائیں گی، اور 3 اس کی قبر میں، اور 3 سزائیں ایسی ہوں گی کہ جب قبر سے نکلیں گے اس وقت اس شخص کو دی جائیں گی۔ آئیے کچھ ان کی ڈیٹیل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔
اور دوسری اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی کو مٹا دیا جائے گا، اور تیسری سزا اللہ پاک اس کے کسی بھی عمل پر ثواب عطا نہیں فرمائے گا، اور چوتھی بات اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، اور پانچویں بات نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہ ہوگا۔ یہ پانچ وہ سزائیں ہیں کہ جو بے نمازی کو دنیا میں دی جائیں گی۔ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو دنیا میں یہ پانچ سزائیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، اور موت کے وقت دی جانے والی تین سزائیں، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ ذلیل ہو کر مرے گا، اور دوسری بھوکا مرے گا، اور تیسری سزا یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا بھر کے سمندر بھی پلا دیے جائے تو پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی تین سزاؤں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اور دوسری سزا اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اور تیسری سزا قبر میں اس پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کسی ہوں گی، ناخن لوہے کے ہوں گے، اور ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت تک کی ہوگی۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے اس سے کہے گا کہ میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کسی کڑک دار ہوگی۔ وہ کہے گا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر سورج نکلنے یعنی طلوع آفتاب تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب کی نماز تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر نماز عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر نماز فجر تک اس کو مارتا رہوں، اور پھر جب بھی وہ مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، اور تارک نماز کو چھوڑنے والا قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت میں ملنے والی تین سزائیں، حساب کی سختی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہوگی، اور تیسری بات جہنم میں داخلہ ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز پڑھنے والوں کا اکرام کیا جائے گا، اور جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز کو ترک کرنے والے ہیں ان کے لیے 15 سزائیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نمازی بن جائیں، اور کوئی بھی نماز ایسی نہ ہو کہ جسے ہم ترک کریں۔ ہر وقت نماز کی پابندی کے لیے اپنی ذات کو تیار رکھیں، کیونکہ نماز 5 وقت مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ وقت انسان کا انتظار نہیں کرتا، یہ ایسی گاڑی ہے کہ جس میں بریک نہیں ہوتی، یہ چلتا چلا جاتا ہے۔ آج کی نماز فجر رہ گئی تو اگلے دن آئے گی، اب یہی آج جو رہ گئی ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گی، اب جب بھی پڑھیں گے قضا ہوگی۔ اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اور انہیں اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات بظاہر نظر نہیں آتی کہ جس سے یہ محسوس ہو یا جس سے یہ احساس ہو کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ نماز نہ پڑھنا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حساب میں بھی سختی ہے، جہنم میں داخلہ ہے، تو اللہ کی ناراضگی ہو جائے تو انسان کے لیے نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے اور نہ ہی اس کے لیے آخرت میں ٹھکانہ ہے۔ نماز پڑھنے والا اگر نماز کو درست طریقے سے ادا کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور نماز میں اگر کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اور نماز کو ویسے ادا نہیں کیا کہ جیسے نماز کو ادا کرنے کا حق تھا،
تو تب بھی خائب و خاسر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیکھا جائے کہ نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، مستحبات اور تمام آداب کے ساتھ ہم بجا لائیں، تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور جب ہم یہ سیکھ لیں گے تو اس کے مطابق جب ہم اپنی نماز کو پڑھیں گے تو یہ نماز وہ ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکھیں احکام نماز۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں نماز میں کیے جانے والے سجدے کے حوالے سے چند ایک معلومات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے طور پر 3 سجدے کر لے، کہ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہونا ہے تو کہاں 2، کہاں 3، کہاں 4، تو میں ہر رکعت کے اندر 2 سے زائد کر لیتا ہوں۔ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم پر لازم ہے ہم اسے فالو کریں۔ اپنی مرضی کے مطابق جو فرض عبادات ہیں جیسی ہیں ہمیں ویسی ہی کرنی پڑے گی، اپنی مرضی کے مطابق اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ہر رکعت کے اندر 2 بار سجدہ کرنا یہ فرض ہے، اور سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، اور سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی یہ کہنا چاہیے، اور اس کو تلفظ کے ساتھ ادائیگی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط پڑھتے رہیں، میننگ میں تبدیلی ہو جائے، اور جہاں ہم نماز ثواب کے لیے پڑھ رہے تھے الٹا ہمیں گناہ ملنا شروع ہو جائے۔ تو ہر کام کے بارے میں اس کے آداب کو، انداز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو نماز تو بہت اہم ہے، مسلمانوں پر نماز سب سے پہلا فرض ہے، اور نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا جس کے اوپر نماز فرض تھی، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس کے بارے میں سیکھنا بھی بہت ضروری۔ نماز میں تلاوت کیسے کرتے ہیں، قرات کیسے ہوگی، تلفظ کیا ہے، ہر ایک کے بارے میں معلومات ہوں گی تو نماز ویسے پڑھ سکیں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو۔ تو سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا یہ بھی سنت ہے، اور سجدے میں اپنی یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ زمین پر رکھنی چاہیے، ہاتھوں کی انگلیاں یہ ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہوں، یوں قبلہ رخ ہوں جس طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ملی ہوئی ہوں، بہت زیادہ زور بھی نہ لگائیں اور زیادہ کھلی ہوئی نہ ہو بلکہ ملی ہوئی ہوں۔ مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ اپنے بازو کروٹوں سے اور جو رانے ہیں وہ پیٹ سے بالکل جدا رکھے، کلائیاں زمین پر نہ بچھائے۔ ہاں جب صف میں ہوں یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو اس وقت کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب جب سجدے میں جائیں گے تو جب صف میں ہیں تو بازو کروٹوں سے جدا نہ رکھیے کہ جو ساتھ والا شخص ہے پھر ہمارے بازو اس کو لگیں گے اور نماز میں اس کے خلل پیدا ہوگا۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں، ایک پاؤں کی 5 انگلیاں، دوسرے پاؤں کی بھی 5 انگلیاں، تو یہ جو 10 انگلیاں ہیں ان کا پیٹ اس طرح زمین پر لگائیے تو کہ 10 انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اب یہ پاؤں کے نیچے تلوا ہے تو یہ پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ ہے۔ پاؤں جب لگائیں گے تو ان کو تھوڑا سا زور دے کے جب ہم موڑتے ہیں تو ہماری انگلیاں جو ہے مڑ کر قبلہ کی رخ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے کتابوں کے اندر یہی انداز بیان کیا ہے۔ سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھیں،
پھر ناک کی نرم ہڈی جو ہے وہ زمین پر لگائیں، پھر اس کے بعد یہ پیشانی زمین پر لگے. پھر جب سجدے سے اٹھیں گے تو بالکل اس کے اگینسٹ کریں گے، یعنی بالکل اس کے الٹ کریں گے. وہ کیسے؟ کہ جب ہم سجدے میں گئے تھے تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے ہاتھوں کو زمین پر رکھا، پھر ناک زمین پر لگائی، اور چوتھے نمبر پر ہماری پیشانی زمین پر لگی تھی. اور جب ہم سجدے سے اٹھیں گے بالکل اس کے الٹ، سب سے پہلے پیشانی زمین سے الگ ہو، پھر اس کے بعد ناک زمین سے الگ ہو جائے. دوسرے نمبر پر ہم نے ہاتھ لگائے تھے تو یہ تیسرے نمبر پر ہمارے ہاتھ زمین سے اٹھیں گے. پھر اس کے بعد جب ہم سیدھا کھڑا ہونا چاہیں گے تو گھٹنے زمین سے اٹھائیں گے. یہ سجدہ کرنے کا ایک سنت انداز ہے جو آپ کے گوش گزار کیا گیا. اچھا، اس میں اگر ہم ہر سنت کا خیال رکھیں گے تو ہر سنت پر ثواب بھی ملے گا. انسان جتنا گڑ ڈالتا ہے اتنا میٹھا ہو جاتا ہے. سنت کو ملحوظ رکھیں گے، سامنے رکھیں گے، ہر سنت کو یاد کریں کہ کون کون سی چیزیں سجدے میں سنت ہیں. تو اب اس کے مطابق اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ثواب بڑھ جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ان چیزوں کی رعایت نہ رکھ کے اگر ہمیں 10 روپے ملنے تھے تو اگر ان چیزوں کی رعایت رکھیں گے تو 100 مل جائیں گے. جو ہی نیکیوں کا معاملہ ہے کہ اگر نماز پڑھ کے بندے کو 1000 نیکیاں ملنی ہے، میں صرف ایک مثال آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور سنت کا لحاظ کر کے اگر 50,000 ملتی ہیں تو ہمیں یقیناً کہ 50,000 کی طرف جانا چاہیے. تو ہر سنت کا ثواب لینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم ان سنن پر عمل کریں گے تو تمام سنت کا ثواب جو ہے جو ہم نے کی ہے ہمارے مقدر میں لکھا جائے گا، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور کل بروز قیامت جب نامہ اعمال بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ہمارے دائیں ہاتھ میں انشاءاللہ الکریم جب نامہ اعمال حضور کے صدقے میں ملے گا تو اس میں ہر سنت کا ثواب بھی لکھا ہوا ہوگا. اور اس وقت انسان پھر حسرت کرے گا، کاش کہ میں نے ایک بھی نماز، ایک بھی سنت چھوڑ کر ادا نہ کی ہوتی. آج وقت ہے مدنی چینل کے ناظرین، ان سنن کو اہمیت دیجئے اور اس کے مطابق اپنی نماز کو ادا کریں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج اپنے اس پروگرام میں ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں. یہ سوال چلائیے. تو میرا نام مٹھو خان ہے، میں ضلع مظفر گڑھ کا رہائشی ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر بیٹھ کر نوافل پڑھیں تو رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فرائض، واجبات اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. ان نمازوں میں اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر یہ سجدہ کرے گا یا رکوع کرے گا تو اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. البتہ وہ شخص کے جو صحیح شرعی عذر کی بنا پر بیٹھ کر نمازیں ادا کرے یا بغیر عذر کے ہی نفل نماز جو تھی وہ بیٹھ کر پڑھی تو اس صورت میں سجدہ بھی بیٹھ کر کیا اور رکوع بھی بیٹھ کر کیا. تو اب رکوع تو وہ کر نہیں پائے گا کیونکہ اشارہ ہی کرے گا، لیکن سجدہ زمین پر ہو جائے گا. تو اب اس صورت کے اندر رکوع کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے کہ جو کم سے کم، یعنی یوں کہہ لیں کہ رکوع کا ادنا طریقہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ صرف سر جھکایا جائے اور ساتھ میں معمولی سی پیٹھ بھی جھکائی جائے، تو اس طرح رکوع ہو جائے گا. اور جو حد اعتدال ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اعلیٰ طریقہ اور درست طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل، یعنی بالکل اس کے سیدھ میں آ جائے. اس سے زیادہ نہیں جھکنا چاہیے، اتنا کہ زمین کو پیشانی ہماری لگنے لگ جائے اور سرین بالکل بہت زیادہ پیچھے سے اوپر اٹھ جائے. تو ایسا کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ صرف سر کو تھوڑا سا جھکائے اور معمولی سی پیٹھ جھکائے. اور جو کامل طریقہ ہے کہ اتنا سر جھکائے کہ پیشانی گھٹنوں کی بالکل سیدھ میں آ جائے، یہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے رکوع کرنے کا
दुरुस्त तरीका है। मजीद सवाल चलाइए। मेरा नाम तनवीर अब्बास है और मैं शोरकोट ज़िला जंग का रिहायशी हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि तयम्मुम के दौरान दाढ़ी का खिलाल करने की शरई हैसियत क्या है? जवाब इरशाद फरमा दें। दौरान वुजू दाढ़ी का खिलाल करना ये सुन्नत है, और जब तयम्मुम करें पानी ना होने की सूरत में और तमाम शराइत तयम्मुम की पाई जाएं, तो उस सूरत में जब हम तयम्मुम करेंगे तो तयम्मुम में भी दाढ़ी का खिलाल करना ये सुन्नत है। मजीद सवाल चलाइए। मेरा नाम अली मंसूर और तारीम में फ़ज़ाइल मदीना जामिअतुल मदीना में फैसलाबाद में दूरा हदीस शरीफ में पढ़ता हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि बाज़ लोग नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद हाथ लटका कर फिर बांधते हैं, इसका शरई हुक्म क्या है? जी हाँ, बास लोगों को देखा गया है कि वो जब नमाज पढ़ते हैं और तकबीर तहरीमा कहते हैं तो सबसे पहले तकबीर कहते हुए हाथों को लटका देते हैं और फिर उसके बाद अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेते हैं। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है, अगरचे कि नमाज ऐसे भी हो जाती है। दुरुस्त तरीका ये है कि तकबीर तहरीमा के बाद फौरन हाथ नाफ के नीचे बांध लिए जाएं। और वो कैसे होगा? अल्लाहु अकबर, अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लिया जाएगा डायरेक्ट। और जो पहला तरीका है जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है कि बाद लोग इस तरह करते, वो मिसाल के तौर पे अल्लाहु अकबर, हाथों को लटका दिया, फिर उसके बाद अपने हाथों को बांध लेते हैं नाफ के नीचे। तो इससे बेहतर तरीका जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि कानों तक हाथ ले जाएं, तकबीर कहते हुए नाफ के नीचे डायरेक्ट बांध लें, उनको लटकाए ना। मज़ीद सवाल चलाइए। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर किसी शख्स ने कादा उला में तशहुद की जगह आयतुल कुर्सी पढ़ ली और फिर तशहुद पढ़े बगैर खड़ा हो गया, अब उसे याद आया कि मैंने तशहुद नहीं पढ़ी थी और उसने इसी तरह नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा? अगर नमाजी अत्ताहियात भूल जाए और उसकी जगह पर आयतुल कुर्सी पढ़ ले या कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ ले, तो इस सूरत में गोया कि उसने वाजिब को तर्क कर दिया है। अब वो तीसरी रकत भी पढ़ जाता है, खड़ा हो गया, उसे फिर याद आया या तीसरी रकत के बाद याद आया, तो चूंकि वो अमल जो इसने किया है, वाजिब का जो तर्क हुआ वो भूल कर है, तो इसके ऊपर सजदा साहव लाजिम है। और अगर ये शख्स इमाम के पीछे है, यानी ये मुक्तदी है और इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा है और इमाम साहब से ये अमल नहीं हुआ बल्कि मुक्तदी से अमल हुआ है और भूल कर हुआ है, तो इस सूरत में इन पर सजदा साहब लाजिम नहीं होगा। इमाम साहब नमाज पढ़ेंगे, ये इमाम साहब के साथ ही सलाम फेर सकते हैं और इनके ऊपर सजदा साहब लाजिम नहीं है। और जो मुनफरिद है, बिल्कुल अलग नमाज पढ़ रहा है, चूंकि भूल कर ये अमल हुआ, तो उस पर सजदा साहब लाजिम हो जाएगा और वो आखिर में सजदा साहब कर लेगा, तो उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और दुआ गो है अल्लाह करीम हम सबको इन अहकाम नमाज पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।